بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور آج ہم جن احادیث کا مطالعہ کریں گے ان کا نمبر ہے 1237 سے لے کے 1253، اور آج ہم کتاب الجنائز یعنی یہ 23ویں کتاب ہے صحیح بخاری کی، اس میں جنازے کے متعلق احکام اور مسائل ہیں۔ آج کی تمام احادیث ہمارے جنازے کے متعلق ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 1237 حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کی طرف سے میرے پاس ایک آنے والا آیا اور مجھے خوشخبری دی ہے کہ میری امت سے جو شخص بائے حالت فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کیا، مطلب حضرت ابو ذر غفاری صاحب نے عرض کیا کہ اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو، تو آپ نے فرمایا ہاں، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور چوری کی ہو۔ حدیث 1238، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہو تو وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ میں کہتا ہوں جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر اس شخص کے لیے جنت کی بشارت دے دی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا، لیکن جو باقی تعلیمات ہیں جو قرآن شریف میں ملتی ہیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ جو ہمارا حساب کتاب لے گا، حساب کتاب کرنے کے بعد جو فیصلہ ہوگا کہ ہم دوزخ کی آگ سے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، تو لیکن سب کچھ امتحان ہونے کے بعد اگر ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب میں ڈالتا ہے، عذاب کے بعد آخر میں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں بتایا ہے کہ ہم جنت کے حقدار ہوں گے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صرف شرک کا کہیں کہ میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، باقی سارے گناہ کرتے رہیں تو وہ جنت آپ کو مل جائے گی۔ جنت ضرور ملے گی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ باقی اعمال بھی کریں، اور باقی اللہ تعالیٰ کا جو قرآن شریف کے مطابق حساب کتاب ہونا ہے اور جزا و سزا کا حساب کتاب ہونا ہے، وہ الگ بات ہے۔ ایک اور میں بات اس ضمن میں رکھ دوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقصد ہے کہ جو مریض اور قریب المرگ آدمی کو، یعنی کہ جو شخص بیمار ہے اور مرنے کے قریب ہے، کلمہ طیبہ کی تلقین کی جائے، اگر تاکہ اس کا خاتمہ ایمان ہو۔ اگرچہ تلقین کے مطابق باقی احادیث میں یہ بات آئی ہے، لیکن امام بخاری کی شرائط کے مطابق نہیں ہے، وہ حدیث ہیں، اسی لیے انہیں پیش نہیں کیا گیا امام بخاری نے اپنی کتاب میں، جبکہ صحیح مسلم میں ہے کہ اگر کوئی قریب المرگ آدمی ہے، یعنی کہ اس کا انتقال ہو رہا ہے، تو جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کو تلقین کرے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے۔ تلقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے بعد شہادتوں کا ذکر کیا جائے، اسے پڑھنے کے متعلق کہا جائے، جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے اسے کہا لا الہ الا اللہ کہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے اسے کہا کہ لا الہ الا اللہ کہو۔ حدیث نمبر 1239، یہ حدیث حضرت برہ بن حازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا۔ جن باتوں کا حکم دیا وہ جنازہ کے ہمراہ جانا، مریض کی عیادت کرنا، دعوت قبول کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، قسم کو پورا کرنا یعنی کہ وعدہ کو پورا کرنا، اور سلام کا جواب دینا، اور چھینکنے والے کے لیے دعا کرنا۔ اور جن چیزوں کے منع فرمایا وہ چاندی کے برتنوں کا استعمال، سونے کی انگوٹھی، ریشم، دیبا اور قوس اور استبرق پہننا ہے۔
حدیث نمبر 1241، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مقام سقف والے گھر سے گھوڑے سے سوار ہو کر اترے اور سواری سے اتر کر مسجد میں داخل ہوئے۔ لوگوں سے کوئی بات نہیں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قصد کیا۔ یہ وہ حدیث ہے جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ کو دھاڑی دار یمنی چادر میں لپیٹا ہوا تھا۔ انہوں نے چادر ہٹا کر چہرہ دیکھا، یعنی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر ہٹا کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا، جھک کر آپ کو بوسہ دیا، پھر رو پڑے اور فرمایا، اللہ کے نبی، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ تعالیٰ آپ کو دو موتیں جمع نہیں کرے گا۔ بہرحال ایک دفعہ جو موت آپ کو مقدر میں تھی وہ تو آ چکی ہے۔ راوی ابو سلمہ کہتے ہیں، مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئے حجرے سے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے باتیں کر رہے تھے۔ ان سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے انہیں دوبارہ بیٹھنے کو کہا لیکن وہ نہ بیٹھے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ چنانچہ لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کر آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اما بات کے بعد کہا، تم میں سے جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب فوت پا چکے ہیں۔ جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ زندہ جاوید ہے، اسے موت نہیں آئے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، محمد ایک رسول ہی تو ہے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اگر الٹے پاؤں پھر بھی جاؤ تو تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ شکر گزاروں کو اللہ تعالیٰ جلد ہی اچھا بدلہ دے گا۔ اللہ کی قسم، گویا لوگ پہلے جانتے ہی نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق نے پڑھا اور لوگوں نے یہ آیت سیکھی، پھر ہر شخص کی زبان پر یہ آیت کا ورد تھا۔ حدیث 1233، ایک انصاری خاتون ام اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جو ان عورتوں میں شامل تھیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ انہوں نے فرمایا، جب مہاجرین بذریعہ قرآن دازی تقسیم ہوئے تو ہمارے حصے میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ آئے، جنہیں ہم اپنے گھر لے آئے، اور وہ اچانک مرض وفات میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو انہیں غسل دیا گیا، انہی کے قبروں میں کفنایا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا، اے ابو صاحب، یعنی کہ حضرت عثمان بن مظعون کی بات کی جا رہی ہے۔ میں نے کہا، اے ابو صاحب، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تمہارے لیے میری شہادت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سرفراز کر دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے سرفراز کرے گا؟ آپ نے فرمایا، بلا شبہ انہیں اچھی حالت میں موت آئی ہے، واللہ میں بھی ان کے لیے بھلائی کی امید رکھتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم، میں اللہ کے رسول ہو کر بھی اپنے متعلق نہیں جانتا کہ میرے بارے میں کیا معاملہ کیا جائے گا۔ حضرت ام اللہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اللہ کی قسم، اس کے بعد میں نے کسی کے پاک باز ہونے کی شہادت نہیں دی۔ کچھ اور احادیث میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ میں نہیں جانتا عثمان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ حدیث نمبر 1244، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میرے والد جب غزوہ احد میں شہید ہوئے تو میں بار بار ان کے چہرے پر پردہ ہٹاتا اور روتا تھا۔ لوگ مجھے منع کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منع نہیں فرمایا۔ پھر میری پھپھو
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی رونے لگیں تو نبی کریم نے فرمایا تو رو یا نہ رو، فرشتے تو ان پر اپنے پروں کا سایہ کیے رہے حتیٰ کہ تم نے انہیں اٹھا لیا۔ یہ حدیث 1244 ہے۔ اس احادیث سے معلوم ہوتا ہے انتقال کے موقع پر رویا جا سکتا ہے لیکن سینہ کوبی نہیں کرنے کی روایت ہے۔ حدیث نمبر 1245، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نجاشی کے فوت ہونے کی خبر سنی جس دن وہ فوت ہوئے تھے۔ پھر آپ تشریف لے گئے عیدگاہ کی طرف، صفیں درست کیں، 4 تکبیر کہیں اور اس کے بعد نماز جنازہ ادا کی۔ 1245، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم نے حضرت نجاشی کے فوت ہونے کی خبر سنی جس دن وہ فوت ہوئے تھے۔ پھر آپ عیدگاہ تشریف لے گئے، صفیں درست کرنے کے بعد 4 تکبیر کہیں، ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ 1246، یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ موتا میں حضرت زید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھایا، وہ شہید ہو گئے۔ پھر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ آخر میں حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اٹھایا تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اشکبار تھیں، وہ رو رہے تھے۔ پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے سلاری کے بغیر ہی جھنڈا اٹھایا تو ان کے ہاتھوں فتح ہوئی۔ 1248، یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کی 3 نابالغ بچے مر جائیں اللہ تعالیٰ بچوں پر اپنی عنایت زیادہ ہونے کے باعث اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک ایسے ہی حدیث اور بھی ہے 1249، الفاظ اوپر نیچے ہیں۔ یہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ عورتوں نے نبی کریم سے عرض کیا ہمارے لیے کوئی دن مقرر فرمائیں، چنانچہ آپ نے انہیں واعظ کیا اور فرمایا جس عورت کے 3 بچے مر جائیں اور وہ دوزخ کی آگ سے اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں گے۔ ایک عورت نے کہا 2 بھی، تو آپ نے کہا 2 بھی حجاب بنیں گے۔ جبکہ کچھ اور احادیث میں جو حضرت ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ سے بیان فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ وہ بچے جو بلوغت میں نہ پہنچیں ان پر بھی یہ حدیث ہے، یعنی کہ جو بچے بلوغت سے پہنچنے سے پہلے انتقال کر جائیں تو اللہ تعالیٰ وہ دوزخ کی آگ کے سے ان کی رکاوٹ بنا دے گا۔ حدیث نمبر 1252، یہ حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس رو رہی تھی، تو آپ نے اسے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے۔ حدیث نمبر 1252، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس رو رہی تھی، آپ نے اسے فرمایا اللہ سے ڈر اور صبر سے کام لے۔ اور یہ آج کی حدیث کا آج کے پروگرام کی آخری حدیث ہے، یہ غسل کے متعلق ہے، اور یہ حدیث حضرت ام عطیہ انصاریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ انہوں نے کہا جب آپ کی صاحبزادی فوت ہوئیں یا ماننے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی صاحبزادی فوت ہوئیں تو آپ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا اسے 3 یا 5 مرتبہ غسل دو، اگر مناسب خیال کرو تو اسے زیادہ بار بھی غسل دے سکتی ہو۔ غسل کے پانی میں بیری کے پتے ملا دو اور آخر میں کچھ کافور بھی استعمال کرو۔ جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ جب ہم نے اسے غسل دے کر فارغ ہوئے تو آپ کو اطلاع دی، آپ نے ہمیں اپنا تہمت فرمایا اور فرمایا اس میں پورا بدن لپیٹ دو۔ حدیث میں حقو سے مراد تہمت ہے،
میت کا غسل دینا ضروری ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غسل کے متعلق حکم دیا تھا۔ جو حالت احرام میں اپنی سواری سے گر کر جاں بحق ہو گیا تھا، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو۔ بیری کے پتے استعمال کرنے کا حکم صرف نظافت اور صفائی کے لیے تھا۔ اگر قائم مقام میں کوئی چیز مثلاً پانی، صابن وغیرہ دستیاب ہو تو وہ بھی درست ہے۔ کہ انشاءاللہ ہم نے آج حدیث نمبر 1237 سے لے کے 1253 تک کا مطالعہ کیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم مزید صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ جزاک اللہ خیرن، خدا حافظ۔